جی سر، نمبرز اگر دیکھیں تو کافی سچویشن میں کوئی ہم کہہ سکتے ہیں کمی ہمیں نظر نہیں آ رہی ان ٹرمز آف جسٹ شیئر نمبرز اگر بات کریں تو. ہاں بالکل، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں نہیں، وہاں پہ جو لا اینڈ آرڈر سیکورٹی سچویشن ہے تو اس میں کوئی سچ بہتری نہیں آئی. گورنمنٹ کی طرف سے بھی آئی بی اوز کے نام پہ وہ جو آپریشنز ہو رہے ہیں لمیٹڈ اسکوپ میں، لیکن دوسری طرف سے بھی حملے ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف سے وہ جو بلڈ اپ ہو رہا ہے ملیٹنٹس کا وہ بھی اپنی جگہ پہ فی الحال قائم ہے. افغانستان کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی. اچھا، آر یو سیئنگ کہ کوئی ہماری پالیسی میں تبدیلی آئی ہے کابل کی طرف؟ پالیسی میرے خیال میں پاکستان جو ہے اس دفعہ یعنی دونوں آپشن وہ ٹیبل پہ رکھے گا کہ کائنیٹک ایکشنز بھی ہو، یعنی کاؤنٹر ٹیررزم جو ایفرٹس ہیں وہ بھی جاری ہوں گی اگر افغانستان سے کوئی حملہ ہوتا ہے یا کوئی بڑے طرز کا، اور ساتھ ساتھ میں یہ جو ڈپلومیسی وغیرہ ہے ان کو بھی ہم موقع دیں گے کہ اس یعنی اس فرنٹ پہ بھی معاملات اگر بہتر ہو سکے تو وہ بھی موقع ملنا چاہیے. اور اس سلسلے میں کے پی گورنمنٹ کافی ایکٹیو نظر آ رہی ہے. علی امین صاحب جو ہیں کچھ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ وہ ایک ڈیلیگیشن بھیجنا چاہ رہے ہیں افغانستان اسی سلسلے سے، سیکیورٹی کی وجہ سے، اور فیڈرل گورنمنٹ کو وہ کانفیڈنس میں لیں گے. تو میرے خیال میں کہ ایک ایفرٹ ہو رہی ہے، اور جب سے صادق خان صاحب آئے ہیں اسپیشلی انوائے کے طور پہ تو وہ ایفرٹس ہمیں وہ چیزیں نظر آ رہی ہے. لیکن جو معاملات ہیں اس میں یعنی افغانستان کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. اب جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں پہ گورنر بادغیس کا گورنر ہے، اس کا بیٹا جو ہے وہ کسی حملے میں وہ ملوث تھا، بلکہ ایک آئی بی او میں وہ مارا گیا ڈی آئی خان میں. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ماضی میں بھی ہوئی اور مزید بھی ہوں گی، کیونکہ ایک چیز سمجھنی چاہیے کہ یہ جو واقعہ ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں سر، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعہ یہ کیا کوئی ان کے افغان طالبان کے درمیان ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی لڑائیاں ہیں یا فریکشنز ہیں جس کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ یہ افغان طالبان کی انٹرنل ڈیفرنسز کی جو بات ہو رہی ہے تو یہ ہم 2008-9 سے یہ چیزیں سن رہے ہیں کہ حقانی نیٹ ورک جو ہے وہ اپنی لیڈرشپ کی بات نہیں سن رہے، جو اسپریچول لیڈر اس وقت یعنی منصور ہوا کرتے تھے، اس سے پہلے ملا عمر وغیرہ. لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ میں پرسنلی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو یہ طالبان کی اپنی ایک انٹرنل وہ بھی ہے، ایک ٹیکٹکس آپ وہ کہ انہوں نے ڈیفرنٹ وہ فرنٹس رکھے ہوئے ہیں. یعنی یو اے کو انگیج کریں گے حقانی نیٹ ورک کے ذریعے، قطر کو انگیج کریں گے وہ کندہاری کے ذریعے، پاکستان کو انگیج کریں گے کسی اور فرنٹ کے ذریعے. تو یہ یعنی ان کو بھی وہ سوٹ کرتا ہے. اور یہ انسرجنسی ملیٹنسی میں یہ چیزیں بڑی عام سی ہوتی ہیں کہ وہ پریٹینڈ کرتے ہیں لیکن انٹرنلی وہ میں آپس میں ملے ہوتے ہیں. تو اس واقعے کا ہماری سیکیورٹی سچویشن سے کیا تعلق ہے؟ اس کا یہ کہ جہادیز جو ہیں یہ نیشن سٹیٹ ان چیزوں پہ بلیو نہیں رکھتے. وہ ہو سکتا ہے افریقہ سے ایک بندہ آ کے یہاں پہ وزیرستان میں، اور یہ ماضی میں ہوا ہے، وہ سب ڈاکومنٹڈ ہے وہ چیزیں، کہ افریقہ، سوڈان سے، صومالیہ سے لوگ آ کے یہاں پہ لڑتے تھے وزیرستان میں، کہ ان کی شکلیں ڈیفرنٹ، زبانیں ڈیفرنٹ، ہر چیز وہ مختلف، لیکن یہاں پہ ان کا جو آئیڈیالوجی ہے تو وہ سب کو یعنی وہ اٹریکٹ کرتی ہے. تو ابھی بھی یہ ہو رہا ہے کہ افغانستان سے ابھی تو اس کا نام آ رہا ہے کہ گورنر کا بیٹا یہاں پہ مارا گیا. تو اس سے پہلے بھی کافی تعداد میں لوگ آتے تھے یہاں پہ، وہ لڑے بھی ہیں، انہوں نے خودکش حملے بھی کیے ہیں. تو یہ ایک اور بہت بڑا چیلنج ہے کہ یہ جو آئیڈیالوجیکل فرنٹ پہ، اور اس فرنٹ پہ ہماری کوئی تیاری نہیں ہے، کائنیٹک ہے اس پہ یعنی ہم وہ کر رہے ہیں، لیکن جو نظریاتی وہ اینگل ہے اس کو ہم نے بالکل اگنور رکھا ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے ہم مار بھی کھا رہے ہیں. یعنی وہاں پہ پراپر جو ریکروٹمنٹ کا اگر آپ ریشو دیکھ لیں تو وہ تو ان کی بھی رپورٹس آ رہی ہیں وہ بڑھتا جا رہا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے سر؟ کیوں ریکروٹمنٹ آپ کہہ رہے ہیں، جو مجھے سمجھ آیا آپ کی باتوں سے کہ ٹی ٹی پی کی ریکروٹمنٹ پاکستان میں بڑھ رہی ہے، افغانستان میں بھی اور پاکستان میں. افغانستان میں تو فوکس پاکستان اس لیے میں کہہ رہی تھی، تو وجہ کیا ہے اس کی؟ اس کی وجہ سب سے بڑی جو ہے وہ تو ایک جو ہمارے گورننس کے ایشوز ہیں لوکلی، یعنی ٹرائبل ایریا کو آپ نے مرج کیا لیکن وہ چیزیں جو آپ نے کمٹمنٹ کی تھی وہ چیز آپ نے ایکسٹینڈ نہیں کی. وہاں پہ جوڈیشری، پولیس ریفارمز، باقی جو ڈیولپمنٹ وغیرہ ہے وہ چیزیں نہیں ہوئی ہے سچ. یعنی میرے پاس خود لاسٹ ویک یہاں پہ وزیرستان سے جو محسود ہے وہاں کے کچھ ایلڈرز وغیرہ جو کچھ یوتھ جو ایکٹیوسٹ ہے وہ آئے، انہوں نے ایسی ایسی باتیں بتائیں کہ وہ وہاں پہ اگر آپ کسی وہ تحصیلدار لیول کا جو بندہ ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے اس کو ریزالو کر دیں، لیکن وہ بیچارے یعنی پروونشل گورنمنٹ کی حد تک بھی گئے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ یہاں پہ بھی ایشو اٹھایا ہے. سیکیورٹی کے جو سینئر آفیشلز ہیں جو معاملات وہاں پہ دیکھ رہے ہیں اور ان کی کافی انوالومنٹ ہے ہر چیز میں وہاں پہ، تو ان سے بھی انہوں نے کئی موقعوں پہ یہ معاملات کو اٹھایا لیکن کوئی اس کی بات وہ نہیں سن رہا. تو میرے خیال میں کہ گورننس جو ہے سب سے بڑا ایشو یہ ایگزیکٹلی جو فیڈ کر رہا ہے ملیٹنسی کو، انسرجنسی کو، اور اسی چیز کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں ملیٹنٹ گروپ. سر ویری کوئکلی، جب صادق خان صاحب دوسری دفعہ بنے ہیں اسپیشل انوائے
تو وہ جو کام کر نہیں سکے وہ علی امین گنڈاپور صاحب ایک ڈیلیگیشن بھیج کے کیسے کر لیں گے؟ آئی یو ایکسپیکٹنگ کہ اس سے کوئی بہت زیادہ رزلٹ آ جائے گا؟ نہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ بیرسٹر سیف صاحب اور صادق خان صاحب ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس حوالے سے، آپس میں بھی اور افغانستان کے حوالے سے بھی. ہاں، تو وہ مجھے لگ رہا ہے کہ یعنی کے پی گورنمنٹ تو کلیم کر رہی ہے کہ یہ ہم ایک انیشیٹو انیشیٹ کر رہے ہیں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کی ضرور اس میں وہ ہوگی، مرضی شامل ہوگی، اور خاص کر صادق خان صاحب بھی، کیونکہ افغانستان کے جو معاملات ہیں وہ صادق خان صاحب دیکھ رہے ہیں، بہتر کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا. اور وہ یعنی اور جہاں تک میں اس کو جانتا ہوں تو وہ مجھے نہیں لگ رہا کہ کسی اور کو کہ وہ مجھے بائی پاس کر کے، ماضی میں ہوا تھا وہ جو فیض صاحب کے ٹائم پہ مذاکرات شروع ہوئے تھے تو صادق خان صاحب نے اس کو اپوز کیا تھا کہ معاملات ہونے چاہیے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ، مذاکرات وغیرہ جو بھی ہو، اسٹیٹ کو ایک نان اسٹیٹ ایکٹر کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے چاہیے. تو پھر اس کا رزلٹ بھی ہم نے دیکھا. تو مجھے لگ رہا ہے کہ کے پی گورنمنٹ جو ہے ضرور صادق خان صاحب کو بھی کانفیڈنس میں لے کے کہ یہ ہم انیشیٹ کرنے جا رہے ہیں. اور یہ ایک ٹریڈیشنل اپروچ ہے، ٹریڈیشنل سینس کہ وہ آپ ٹرائبل قبائلی جرگہ ہیں، علماء کرام ہیں، لوکل جو سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کی افغانستان میں ایک ہے، وہاں پہ لوگ ان کو سنتے بھی ہیں، ان کے تعلقات بھی ہیں، ٹریڈرز کمیونٹی جو ہیں ان کا بہت اچھا انفلوئنس ہے افغانستان میں، جو پاکستان اور خاص کر جو خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں. تو میرے خیال میں موقع ملنا چاہیے.